ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اپنے سڑک کے اوپر، فٹ پاتھ کے اوپر، اس کا ابایا جو ہے نا وہ کپڑا جو ہے نا وہ نیچے سرک رہا تھا. تو پیچھے سے ایک یہودی اپنی دکان سے باہر آیا اور اس نے مذاق کرتے ہوئے اس لڑکی کے ابایا کو زمین پہ کیل سے ٹھوک دیا. جب وہ لڑکی کھڑی ہوئی تو اس کا ابایا اتر گیا اور انہوں نے وہاں پہ کہکے لگائے اور مذاق اڑایا اس کا. جب یہ خبر نبی علیہ السلام تک آئی، یہ بنو نذیر کا واقعہ ہے. بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا. اٹ واز اباؤٹ 60-70 odd kilometers miles away from Medina at that time. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریلی نکالی، کوئی پروٹیسٹ کیا، کوئی ڈپلومیٹک ٹائز کیے، یا ان کی ایمبیسڈر کو باہر نکال دیا، یا یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، میرے مدینہ میں نہ رہنا. کین یو امیجن کہ ہم کس سطح کے اوپر جا کے سوچنا شروع ہو گئے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کام کیا، اور یہ خود سیرہ میں پڑھیں کہ اس ایک بچی کے حجاب اترنے کے اوپر، خالی حجاب اترنے کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اس کے اوپر. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کیولری آرڈر کی اور پوری فوج بنو نذیر کے دروازے پہ پہنچ گئی. اور جب پوری فوج پہنچی تو بنو نذیر اپنے قلعے کے اندر جو ہے نا وہ چھپ گئے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ چونکہ چھپ گئے تھے، ان کا قلعہ کیسل واز ویری بگ، مسلمس کو ناٹ انٹر دا کیسل. تو یہ پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ باہر انتظار کرتے رہے. اتنا انتظار کیا انہوں نے کہ یہ کبھی تو باہر آئیں گے نا، کبھی تو ان کا کھانا ختم ہوگا. But these Jews were not coming out. So the first time and the last time Prophet ﷺ did، جو کہ مسلمانوں کو منع ہے نا کہ پودے اور درخت اور فصلیں نہیں جلانی، Prophet ﷺ نے آرڈر دے دیا کہ ان کی فصلیں جلا دو باہر سے. وہ تو کیسل کے باہر تھی. جب Prophet ﷺ نے فصلیں جلائیں تب یہودیوں کو لالے پڑ گئے کہ اب تو ہم بھوکے مر جائیں گے. That's when they came out. Prophet ﷺ نے کہا کہ اب you cannot enter this certain diameter. اور بنو نذیر پھر خیبر کی طرف ٹریول کر گیا. Prophet ﷺ نے کہا کہ کوئی بھی بندہ یہاں پہ بچے گا نہیں. No man should be remaining in this land. So اور بھی بڑی تفصیل ہے، میں اب اس کو بنو نذیر کے اس غزوے پہ تو نہیں جا رہا. So بنو نذیر کو پھر ڈائسپورا ہوا، وہاں سے نکالا گیا اور خیبر میں، اور بعد میں خیبر کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہم سب کو پتا ہے، پھر وہ پورا کا پورا the big battle of the Muslims، دوست کے ساتھ کیا ہوا ہے. What I'm trying to tell you is very simple. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کسی بھی موقع کے اوپر، جب بھی کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ جہاں پہ کوئی ایک انسان، میں مسلمان نہیں بول رہا ہوں، کوئی ایک انسان آواز لگائے گا، یہ اسلام کا بیسک فلسفہ ہے، کوئی بھی انسان آواز لگائے گا، جو حلف الفضول کے اوپر سے ہمیں پوری کی پوری ڈسکرپشن ملتی ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو تمام مسلمان، ایک غیر مسلم انسان کے پیچھے بھی تمام مسلمان اس کو بچانے کے لیے جائیں گے. مسلمان کی تو ایک ویلیو ہی کوئی اور ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہو گئے. پھر معتصم باللہ نے ایگزیکٹ یہ والا جو سنت پوری نبھائی، جب روم میں ایک لڑکی کے ساتھ بالکل ایسے ہوا، روم میں ایک لڑکی کو تھپڑ مار دیا ایک بندے نے، مسلمان لڑکی کو، اور معتصم باللہ پوری کی پوری فوج لے کے پہنچ گیا ادھر خود ہمسیلف، اور اس نے کہا کہ اگر میں لڑائی کرنے آیا ہوتا نا تو تمہارے تو پرخچے میں نے اڑا دیے پہلے سے ہی، مجھے بس اس لڑکی کا بدلہ چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ اس لڑکی کو دیکھیں، اس لڑکی کی ویڈیو جو میرے ابھی میں نے انسٹا پہ لگائی ہے، ابھی جو اس کو بچی کو انہوں نے مارنا شروع کیا ہے فوجیوں نے ان کو، ایگزیکٹ سیم سینیریو میرے ذہن میں آتا ہے کہ بنو نذیر کے ساتھ یہ ہوا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی کتاب کو سمجھنا پڑے گا. اب ان کی کتاب وہی ہے جو اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں تھی، ابھی بھی وہی کتاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈیسائڈ ایدر وی آر گوئنگ ٹو بی اے لیفٹ ریڈیکل ریشنل مسلمان ٹائپ مخلوق کہ جو کہتی ہے کہ نہیں وہ تھوڑا سا ون کھیل لو، ہمارے اوپر اکنامک سینکشنز لگ جائیں گی، پاکستان میں 25 کروڑ بندوں کو بھوکے مار دو گے اگر تم نے اسرائیل کے خلاف کوئی بات کی. یہ اتنی کچھ نان سینسیکل گفتگو ہے کہ جس کے اوپر اطلاق آپ اپنے گھر پہ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے 4 بچے ہیں، ان کے الگ الگ گھروں میں رہ رہے ہیں، ایک بچہ جو ہے اس کو کسی نے آگے پکڑ لیا اور وہ قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یار اگر میں نے اس کا بدلہ لیا تو وہ باقی کے ڈاکو میرے باقی کے بچوں کو بھی مار دیں گے، تو میں اپنا بچہ مرنے دوں. This is literally the justification of all big heads of states which they give کہ نہیں ہمیں اپنی پڑی ہوئی اس وقت. یہی بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر نے کیا تھا جب برمیز مسلم اپنے ریفیوجیز چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں لے کے اپنے بچے لے کے عورتیں لے کے آ رہے تھے، تو اس عورت نے فائرنگ کروا دی تھی ان کے اوپر کہ یہ بنگلہ دیش کے اوپر بوجھ بن جائیں گے. یہ اس فلسفے کا یہ جو تھرڈ فلسفی آ گئی ہوئی ہے نا، نہ اس کا قرآن سے تعلق ہے نہ اس کا توریت سے تعلق ہے. ابھی میں آپ کو توریت کا فلسفہ بتا دوں of why the Jews do whatever they do so that you can understand how to look at it. توریت کے اندر ایک بیسک انسٹرومنٹ ہے، بیسک انسٹرومنٹ
کہ جیو اینڈ جینٹائل برابر نہیں. اتنا بیسک انسٹرومنٹ ہے یہ کہ سود بھی یہودی جو ہے نا، سود کا جو کاروبار کرتے ہیں وہ یہودی دوسرے یہودی سے سود بھی نہیں لے سکتا. اتنی بڑی ویلیو ہے اہل یہود کے اندر، توریت کے اندر، جو بھی انہوں نے فیبریکیشن کر دی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں ہے. سو جب جینٹائل کا کانسیپٹ آتا ہے تو جینٹائل کی قربانی دینا دو جگہوں کے اوپر ضروری ہے، اور ورنہ کوئی بھی غلطی سے بندہ مار دیا یا کوئی مجبوراً ایک بندہ مار دیا آپ نے جو کہ یہودی نہیں تھا، تو اس پہ یہودی کو گناہ نہیں ہے. یہ آپ تلمود پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قسم کی واحد قسم کی باتیں انہوں نے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں کہ جب چلتے پھرتے بندہ مار دو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ جینٹائل ہے. جینٹائلز اینڈ جوز کے اندر زمین آسمان کا فرق کرتی ہے. تو اس لیے کسی بھی یہودی سے آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اس کی سینس آف ایمپتھی، وہ ہی از ٹرینڈ اینڈ از برین واشڈ، از کنڈیشنڈ کہ دنیا کو اس نظر سے دیکھنا. آپ ایک مسلمان کبھی بھی دنیا کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کا لفظ بتا دیا، کسی ایک انسان کی جان بچائی تو پوری دنیا، پوری انسانیت کی جان بچا دی. اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہ کہہ رہا تھا کہ ایک مسلمان کی جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان بچا لی. سو understand the difference of the philosophy and understand their philosophy first. میں زیادہ تورا میں نہیں جا رہا کیونکہ میں آپ ورسز کوٹ کرنا شروع کروں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ ان لوگوں کو دیکھنا کیسے ہے، ان لوگوں نے اگلی حرکتیں کیسے کرنی ہے. تو توریت کے اندر لکھا ہوا ہے، ورڈ ٹو ورڈ توریت فالو کر رہی ہے، اپنے کیلنڈر کے علاوہ کام کبھی بھی نہیں کرتے. جب پی ایل او اور اسرائیل کا ڈیڈ لاک چل رہا تھا، جب ہم نے ایک چھوٹا سا ٹٹو رکھا ہوا تھا اپنا یاسر عرفات کے نام کا، جس کی وجہ سے سارے کے سارے بکھیرے جو ہے نا اصل گنجل پڑا تھا، اس کے مقابلے میں انہوں نے حماس خود کریٹ کروائی ہوئی تھی اسرائیل نے. انڈرسٹینڈ پوری کی پوری پکچر کو دیکھنا کیسے. اب جب موقع آتا ہے ان کے کیلنڈر ڈیٹ آتی ہے، حماس بھی راکٹ فائر کر دیتا. اب میں آپ کو بڑی احتیاط سے الفاظ یوز کر رہا ہوں، میں کوئی جذباتی لیکچر نہیں دے رہا ہوں. انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لک ایٹ دا بگ پکچر سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ دیر آر 3 different forces. 3 different forces کے اندر ایک عام انڈیویجل مسلمان اپنے جذبے کو کہیں سے چینل نہیں کر سک رہا کہ میں کیا کروں. This is why we need to understand the cause of those 3 different forces. ایک جوز کی فورس ہے، وہ توریت کی بیس کے اوپر چل رہی ہے شروع سے لے کے تھیوڈور ہرٹزل سے لے کے ابھی بینجامن نتنیاہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فلسفے کے اوپر پورے ہونا تو کیسے اس طریقے کے ڈیڈ لاک کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ جو گولڈا میئر تھی نا، ان کی پرائم منسٹر، جب یہ 68 میں یا 69 میں جب یہ حملہ ہو رہا تھا، پہلا حملہ جب عرب اسرائیل وار ہونی تھی، کہتی ہے کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی کیونکہ صبح ہم نے پہلا راکٹ فائر کرنا تھا ویسٹ بینک میں، اور پورا اسرائیل تھر تھر کانپ رہا تھا کہ ہم پہلی دفعہ وی آر گوئنگ ٹو ڈرا دا فرسٹ بلڈ، تو ہم صبح کچا کھا جائیں گے ہمیں روا کے جیسی خبر ملے گی. صبح جب اٹھے ہیں تو اسرائیل ایک دوسرے سے، اسرائیلی یہودی پوچھتے تھے کہ کچھ ہوا ہے، خبر پتہ کرو کچھ ہوا ہے، تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہوا. مسلمانوں کے کان پہ یوں نہیں رنگی، ہم نے فلسطین کو مارنا شروع کر دیا. نو ون ایون ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. کہتی ہم اتنے حیران تھے کہ مسلمان، ہم جوز اتنے حیران تھے کہ یہ انسان بھی نہیں رہے. مسلمان تو چھوڑو، ان کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے بندے مارنے شروع کر دی. سائیکالوجی دیکھیں کہ ان کی سائیکالوجی میں یہ کامن سینس کی بات تھی کہ ہمارا کوئی بندہ مارے گا تو اگلا بندہ آ کے ہمیں مار دے گا، مگر نہیں، وہ ان کی اس سائیکالوجی اور کامن سینس کو بھی ہم نے پورا نہیں کیا. کہ جب وہ گولڈا میئر نے کہا نا کہ ہم لوگ شاک میں تھے کہ کوئی ایک بندے نے، ایک ملک نے بھی ریئیکشن نہیں دیا، سب کے سب اپنی اپنی پڑی ہے سب کو.